دوستو آداب، ویلکم، ست سری اکال۔ لیجیے آپ کا دوست حاضر ہے اردو ٹیچر کا 108واں حصہ لے کر۔ دوستو آپ ہمارے ویڈیو مسلسل دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ پتہ چل رہا ہے، لیکن آپ کے ذریعے مجھے یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ ویڈیو کیسا ہے۔ تو دوستو مجھے لکھ کر ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، کیا خامی نظر آئی، کیا اچھائی تھی۔ تو مجھے ویڈیو بنانے میں اور حوصلہ ملے گا اور میں مسلسل ویڈیو بناؤں گا۔ تو آج میں جس سوال کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے دبستان لکھنؤ کی خصوصیات پر تفصیلی بحث کیجیے۔ دبستان لکھنؤ کی خصوصیات پر تفصیلی بحث کیجیے۔ اس سے پہلے کے لیسن میں نے دبستان دہلی کے بارے میں بتایا تھا، اب لکھنؤ کے بارے میں۔ تو امید ہے آپ پین اور کاپی لے کر تیار بیٹھے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو دبستان لکھنؤ کیا ہے؟ لکھنؤ سے مراد شعر و ادب میں وہ خاص ادب ہے جو لکھنؤ کے خاص شعراء نے اختیار کیا اور جو اپنی خصوصیات کی بنا پر قدیم شاعری سے جدا ہے، لیکن لکھنؤ کا اصل رنگ وہ ہے جو اس زمانے کی تخلیقات میں نمایاں ہے۔ دور دور سے باکمال اہل فن کھچے چلے آ رہے تھے۔ خان آرزو اور میر تقی میر صاحب پہلے فیض آباد اور بعد میں لکھنؤ پہنچے۔ بعد میں میر حسن اور بہت سے شعراء جن میں میر اور سودا بھی شامل ہیں لکھنؤ چلے آئے۔ لکھنؤ کی شاعری پر سب سے پہلا اثر لکھنوی معاشرے کا پڑا۔ بہر لکھنوی نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے: خدا آباد رکھے لکھنؤ کے خوش مزاجوں کو، ہر ایک گھر کھانا شادی، ہر ایک کوچہ ہے عشرت کا۔ ہر ایک گھر کھانا شادی، ہر ایک کوچہ ہے عشرت کا۔ اس ماحول کو جو اثر لکھنؤ پر پڑا وہ مندرجہ ذیل ابھر کر سامنے آیا۔ پہلا جس میں ہے معاملہ بندی۔ محبوب کے ساتھ گزاری ہوئی باتوں کو بیان کرنا معاملہ بندی کہلاتا ہے۔ کچھ شعر ملاحظہ فرمائیں: رات کو چوری چھپے پہنچا جو میں، رات کو چوری چھپے پہنچا جو میں، غل مچایا اس نے دوڑو چور ہے، غل مچایا اس نے دوڑو چور ہے، اور کچھ اشارہ کیا ہم نے ملاقات کے وقت، کچھ اشارہ کیا ہم نے ملاقات کے وقت، ٹال کر کہنے لگے دن ہے ابھی رات کے وقت۔ اور آخری شعر کی مستی میں لگا ہی چکا تھا اسے گلے، مستی میں لگا ہی چکا تھا اسے گلے، بہکا جو پاؤں ہاتھ کمر سے نکل گیا۔ اس معاملہ بندی سے شاعری کی ہر صنف میں رکاکت اور ابتذال کا دوران شروع ہو گیا۔ بے حیائی کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو اگر انیس اور دبیر اور محسن کاکور بھی نہ روکتے تو خدا جانے شعر و شاعری کا کیا حشر ہوتا۔ دوسرا ہے نسائیت کا غلبہ۔ لکھنؤ میں دولت کی فراوانی کی وجہ سے طوائفوں کی بڑی قدر تھی۔ نواب شجاع الدولہ کو عورتوں کی صحبت فطرتاً پسند تھی۔
نواب وزیر جب اضلاع کا دور دورہ کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ طوائفیں بھی چلا کرتی تھیں۔ بعض طوائف ڈیرہ دار تھیں۔ زمانہ بازاری کی یہ بالا دستی بالآخر دو صورتوں میں ظاہر ہوئی۔ ریختی کا رواج ہندی شاعری کی طرز پر جذباتی عشق کا اظہار عورت کی طرف سے ہونے لگا، جیسا کہ افضل جھنجھانوی 12 ماسہ میں پہلے ہی کر چکے تھے، مگر لکھنوی معاشرت نے ریختہ کے جواب میں ریختی کو ترقی دے کر بے حیائی، داستانیں اور بے شرمی کی باتیں اپنی شاعری میں نظم کیں، اور ان میں عورتوں کے جن جذبات کو شاعروں نے نظم کیا وہ لکھنؤ کی سوسائٹی پر ایک داغ بن کر رہ گیا۔ ایسی گرمی میں نہ رکھ اے میری پیاری روزہ، تیرے بدلے میں رکھ لوں گا ہزاری روزہ۔ دوسرا، نسائیت کا غلبہ۔ ریختی کے علاوہ عام نسائیات کا غلبہ ہو گیا۔ انتہا تب ہوئی جب سید احمد دہلوی نے فرہنگ آصفیہ ترتیب دی اور حوالے کے لیے بیگماتی زبان چنی، اور مثال کے لیے جان آرزو اور رنگین کی ریختیوں کو چنا۔ تیسرا، دہلی کی ضد۔ لکھنؤ کی اس خزاں کا ایک اہم نقص آزادی تھا۔ نواب وزیر علی نے 1898 میں دربار دہلی سے آزادی کیا حاصل کی؟ لکھنؤ والوں نے خود کو ہر معاملے میں آزاد کر لیا۔ دہلی کی ضد میں داخلیت، سادگی اور برجستگی کی جگہ خارجیت اور تصنع نے لے لی۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ کلام سے اثر ختم ہو گیا۔ تکلف۔ چوتھا، تکلف۔ آزادی کے علاوہ لکھنؤ کی آزادی میں ہر طرف تکلف ہی تکلف تھا۔ یہاں کے تمدن کی بنیاد بھی تصنع، تخلف اور بناوٹ پر ہی رکھی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دبستان لکھنؤ آج تک اپنے تکلف کے لیے صرف المثل ہے۔ شعر و ادب میں بھی اس کی ترجمانی ملتی ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی لکھی فسانہ عجائب اس کی واضح مثال ہے۔ پانچواں، رعایت لفظی یا ضلع جگت۔ تصنع کے سبب ہی یہ صنعت لکھنؤ میں پروان چڑھی۔ امانت اللہ لکھنوی کو ضلع جگت کا بانی بتایا جاتا ہے، جس کا ایک مصرع یہ ہے: بھیڑیے ملتے ہیں آنکھیں تیری گرگابی پر، بھیڑیے ملتے ہیں آنکھیں تیری گرگابی پر۔ لکھنوی شاعری میں اس کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی، جن میں سے چند یہاں درج کی جاتی ہیں۔ بیٹھے تکیہ بھی لگا کر نہ اس دل سے، ہم فقیروں نے لیا جب سے سہارا تیرا۔ اور دوسرا ہے: قبر میری لگایا اس نے نیم کا درخت، بعد مرنے کے میری تو قبر آدھی رہ گئی۔ مرغ جاں کو توڑے گی بلی تیرے دروازے کی، رخت تن کو کاٹے گا چوہا تمہاری ناک کا۔ اور چوتھا ہے: تسبیحات و اشتہارات کی فراوانی۔ لکھنؤ کی شاعری بلکہ نثر بھی تشبیہات و اشتہارات کی جدت اپنا مزہ دکھاتی ہے۔ عہد ناسخ میں اس سب کو
ابتذال سمجھ لیا گیا تھا، لیکن بعد کے شعراء جس میں میر ببر علی انیس، مرزا سلامت علی دبیر اور محسن کاکوربی نے اس کو ضابطے کی حدود میں رکھ کر مزید بگڑنے سے بچا لیا اور لکھنؤ کی اس برائی کو اعتدال میں استعمال کر اچھائی میں تبدیل کر دیا۔ محسن کاکوربی کی تشبیہات کا ایک نمونہ ملاحظہ کیجیے۔ سبزہ ہے کنارے آپ جو پر، یا خضر ہے مستعد موجوں پر، نوبت ہے صدائے قمریاں کی، تیاری ہے باغ خزاں کی۔ ایک شاخ رکوع میں رکی ہے اور دوسری سجدے میں جھکی ہے۔ 8واں خارجی شاعری۔ عہد دہلی میں شاعری کی بنیاد جزیات اور واقعات پر رکھی گئی تھی، مگر لکھنؤ والوں نے اس کی ضد میں صرف خارجی تعلقات اور حسن پر اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ بطور نمونہ یہاں ہم ناسک کا یہ شعر درج کرتے ہیں: لکھوں کیا حال میں دیوانہ اپنی ناتوانی کا، ہوا ہے توق گراں گردن میں وہ چھلا نشانی کا، دیکھی جو تیری کمر بسنتی، پھاڑا گینڈے نے پیرہنے ظرف۔ اس کے علاوہ دبستان لکھنؤ کی اور اجمالی خصوصیات ہیں جن کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ شاعری میں حسن و عشق کا مزاجی رنگ غالب ہوا اور حسن سے حسینوں کی تعریف کے پل باندھے گئے۔ محبوب کی سراپا نگاری کو ہر شاعر نے اختیار کیا اور ساری توانائی صرف محبوب کے ہونٹوں، گالوں، آنکھوں، زلفوں کے بیان پر صرف کر دی۔ دوسرا، شاعری میں عریانی اور فحش نگاری کو پسند کیا جانے لگا۔ شاعری میں بے شرمی، بے حیائی اور بے باکی حد سے تجاویز کر گئی۔ تیسرا، شاعری میں ریختی کا ایجاد ہوا اور عورتوں کی زبان میں بے حجابانہ شعر کہے جانے لگے۔ چوتھا، میر انیس اور مرزا دبیر جیسے مرثیہ گو شعراء نے فن مرثیہ کو کمال تک پہنچایا اور اردو شاعری کو بہترین مرثیوں سے مالا مال کی۔ پانچواں، شاعری میں داخلیت کے بجائے خارجیت پر زیادہ زور دیا جانے لگا، جیسے حسن میں ہے آپ کے شان خدا، عشق بازوں کی سجدہ گاہ ہو تم۔ چھٹا، رعایت لفظی اور ایہام گوئی یہاں کے شاعروں کی فطرت میں شامل ہو گئی۔ آٹھواں، نسوانیت، مبتذل الفاظ، شوقیانہ محاورات اور انگیا چوٹی کا ذکر شاعری کی جان بن گیا اور شاعری سے سوز و گداز، حسرت و یاس، متانت و سنجیدگی وغیرہ سب اٹھ گیا۔ آٹھواں، فصاحت و بلاغت، قافیہ پیمائی اور تخیل پر زیادہ زور دیا جانے لگا۔ مختصر اہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سوسائٹی کا ماحول بدلتا ہے اسی طرح شاعری بھی اپنا چولا بدلتی رہتی ہے۔ اجڑے ہوئے لکھنؤ کی شاعری میں آج وہ آن بان نہیں ہے، نہ وہ رنگینی اور طربناکی ہے جو دور اول کی لکھنوی شاعری میں ہوتی تھی۔
بہرحال موجودہ زمانے تک آتے آتے اب نہ لکھنؤ اسکول کی شاعری رہی نہ دہلی اسکول کی، اب شاعری کے سارے سوتے ملک گیر ہو گئے ہیں اور لکھنویت اور دہلویت کا فرق بھی مٹ گیا ہے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ یہ لیسن ختم ہوا۔ امید ہے آپ کو اس لیسن سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ اس سوال کو اچھے سے ذہن نشین کر کے آنے والے ایگزام میں آپ لکھیں گے۔ دوستو اگر آپ کو اس سے ذرا سا بھی فائدہ ہوا ہے دوستو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں۔ مجھے لکھ کر ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسا لگا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیواد۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔